ہفتہ وار پروگرام تجزیہ میں ہم حاضر ہیں۔ حسب معمول تجزیہ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت مولانا مفتی عبد المنعم فائز صاحب۔ السلام علیکم فائز صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ کل سے پریشان نظر آ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امریکہ ایران جنگ جو رک گئی تھی، تیل سستا ہو گیا تھا، مہنگائی کم ہو گئی تھی، لوگ خوش ہو گئے تھے، اور سنا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات جو ہوئے تھے، جو معاہدہ تھا وہ دوبارہ ختم ہو گیا ہے۔ کیوں ختم ہوا؟ وجوہات کیا ہے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس پہلے اشارہ تو پیٹرول کی پرائسز کی طرف کیا ہے، پھر آپ نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات ناکام کیوں؟ کیونکہ تعلق اس کے ساتھ دونوں سے براہ راست ظاہر ہے کہ تعلق ہے۔ تو پاکستان میں سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ پیٹرول ایک مرتبہ پھر بڑھ گیا ہے۔ دنیا توقع رکھ رہی تھی کہ 250 پہ آئے گا، وہ 350 پہ چلا گیا، تو 13-14 روپے بڑھ گیا ایک رات میں۔ تو ہماری حکومت بھی کم کرنے میں بہت سست ہے، لیکن جب بڑھانے ہوں تو منٹوں سیکنڈوں میں ایسے بڑھاتے ہیں، پر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان اعتماد نہیں ہے، اعتماد کا فقدان ہے۔ دوسرا، دونوں جنگ لڑنے والے ہیں۔ تیسرا پھر یہ کہ دونوں کے علاقائی مفادات بھی ہیں، دونوں کے کچھ علاقے ہیں جن کے اوپر وہ بدماشی قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اور چوتھی اصل چیز یہ کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کا اپنا ملک ہے، اپنا ایک ڈومین ہے، کچھ لوگ ہیں جن کو انہوں نے قائل کر کے رکھنا ہے، جن کو انہوں نے راضی کر کے رکھنا ہے۔ اب ایران جو ہے وہ اس طرح سے اگر سرنڈر کر جائے کہ وہاں کی حکومت ہی ڈی اسٹیبلائز ہو جائے، اور وہاں کے عوام جو ہیں وہی ان کا اعتماد اٹھ جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ سارے نقشے یہ ہیں کہ ایران کی شکست کے ہیں، لیکن اب ان کو اپنے عوام کو بھی تو مطمئن رکھنا ہے نا۔ اور وہاں کے پاسداران انقلاب یا جو ان کا ریجیم چینج تھا، یا ان کا ایک انقلاب کا خود ساختہ جو بھی تصور تھا، اس کو بھی تو انہوں نے برقرار رکھنا ہے نا۔ انہوں نے اپنے جو ایک پورا ہیرارکی بنائی ہوئی ہے، آیت اللہ اور پورا سسٹم بنا رکھا ہے، تو اس وجہ سے وہ کرنا تو چاہتے ہیں، اندر سے میسج پھر بھیج دیتے ہیں۔ اب جیسے پھر ڈونلڈ ٹرمپ اعلان کر دیتے ہیں کہ بھائی انہوں نے پھر کہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، معاہدہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اوپر سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی دوسرا جہاز گزرتا ہے اس کو مار دیتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ اس خطے میں اس سے ہو رہا ہے، پہلے ہو رہا تھا لبنان کے حوالے سے، اب چل رہا ہے کہ اس خطے کے اندر خصوصاً آبنائے ہرمز میں جو عملداری ہے وہ کس کی ہوگی۔ تو ایران جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسا مل جائے جس سے ہم اپنے عوام میں سرخرو ہو جائیں کہ جی یہ جنگ ہم جیتے ہیں۔ جیسے کچھ عرصے کے لیے بھی اگر ایک مہینہ بھی وہ ان کو ٹیکس لینے کا اختیار مل جاتا ہے تو ان کے عوام بڑے نعرے ماریں گے کہ ہاں بھائی ہم جیت گئے اور ہماری جنگ تھی، اور دیکھو ہم نے اپنا ہرمز کنٹرول کر لی۔ اور میزائل بھی ہیں، جب تک میزائل کا ذخیرہ وہ مارتے رہیں گے دنیا کا نقصان ہوتا رہے گا۔ اور امریکہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی سپر پاور ہے، وہ تو سمجھتا تھا کہ دنیا ہم کنٹرول کرتے ہیں اور دنیا میں کوئی ملک ہمارے سامنے پر نہیں مار سکتا ہے۔ اب ایران اتنے عرصے سے کھڑا ہوا ہے، مار بھی رہا ہے، میزائل بھی مار رہا ہے، حملے بھی کر رہا ہے، اتنے مطلب 3 مہینے سے زیادہ گزر گئے اور اس سے ابھی تک بھی وہ کھڑا ہوا ہے، 4 مہینے ہو گئے۔ تو اس لیے اس سے امریکہ کی ساکھ متاثر ہوتی ہے، تو یہ اس لیے یہ چلتا رہتا ہے، کبھی ڈول ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ڈول ادھر ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے جو اپنا یہ خامنائی کی نماز جنازہ کیا، پھر اس کے بعد ان کی تدفین کی ہے، تو اس میں بھی انہوں نے وہی جو اپنا نیریٹو تھا اس کو دوبارہ سے اسٹیبلش کیا، مرگ بر امریکہ اور انتقام لیں گے اور ہم دوبارہ آئیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کیا ان سے انتقام لینے کا، ان کو مارنے کی باتیں ہیں، وہ بھی آگے سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے مارنے کوئی بھی پلاننگ ہوئی تو پھر تم لوگوں کو سفارت سے مٹا دوں گا۔ تو یہ اصل ایشو وہی ہے جی۔ اور آخر میں ابھی ظاہر ایران بھی اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک سیف پیسیج، کہ پرامن رستہ ہمیں واپسی کا مل جائے، تو وہ اس کی تلاش میں ہے۔ پاکستان نے ظاہر ہے کہ درمیان میں اس کی کوشش کی ہوگی کہ دونوں کوئی باعزت واپسی اور خطہ جو ہے وہ پرامن ہو جائے، اور شاید یہ سب کچھ اسی کی طرف بڑھنے کا ایک طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا ہاں، تھوڑا سا یہ بات جو ہے نا ایک دم اگر ختم ہو جاتی، ایک دم، یعنی امریکہ تو بہت بڑی سبکی تھی ایران کی، اب جیسے معاہدات ہو رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں، پھر ہو رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں، پھر حملے ہو رہے ہیں، پھر فلان جگہ پہ پھر کوئی میزائل جا رہا ہے، کوئی پروجیکٹائل گرا رہے ہیں، اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر پیسیج ملتا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن اگر یہ جنگ بندی ختم ہو جاتی ہے، معاہدہ ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ نہ کرے دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جائے گی۔ پھر تو ظاہر بات دیکھیں، اگر تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھے گی یا مطلب بڑھ چکی ہے، اس کے اسباب پورے ہیں، دنیا میں صف بندیاں موجود ہیں، دنیا گروہوں کے اندر تقسیم ہوئی ہے، بالکل وہی صورتحال جیسی پہلی جنگ عظیم میں تھا، دوسری جنگ عظیم میں بھی اسی طرح تھا نا کہ دنیا 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ اسی طرح اب دنیا بٹی ہوئی ہے، تقسیم میں ہے۔ کچھ ممالک چاہتے ہیں کہ امریکہ بھی اس طرح سے جنگ میں پڑا رہے جس طرح سے اب دیکھیں اس سے پہلے امریکہ افغانستان کی جنگ سے نکلا، $1 ٹریلین سے زیادہ ان کا خرچ ہوا ہے افغانستان کے اندر۔ اب وہ امریکہ کی جنگیں نہیں ہیں، تو امریکہ جو ہے وہ پھر دوسری جگہوں پہ مداخلت کرتا ہے، مخالف جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے۔ تو جس طرح روس یوکرین کی جنگ میں پھنسا ہوا ہے، تو روس، چین اور اس پورے بلاک کی کوشش ہے کہ امریکہ کسی اور جنگ میں پھنس جائے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنگ تھوڑی سی بھی چھڑتی ہے نا دونوں میں سے کسی کی طرف سے بھی،
तेल फ़ौरन महंगा हो जाता है। जब तेल महंगा होता है तो तमाम चीज़ें महंगी होती हैं, किराए, खुसूसन अशिया खुर्दनोश, और आवाम पर महंगाई का एक तूफान आ जाता है। इसमें आवाम चाहे क्या करें? क्या करें? जाहिर सी बात, देखिए ये बात आपकी सही है कि महंगाई में क्या करें। महंगाई में यानी जरिया रोज़गार पैदा करना बहुत मुश्किल काम होता है। और फिर जिस तरह से ये महंगाई बढ़ती है, पाकिस्तान में तो सैलरी क्लास ही ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह बढ़ती नहीं है, उसकी बजाय महंगाई ज़्यादा हो जाती है। उसका नतीजा ये निकलता है कि वो जो उनका घर चलाने मुश्किल हो जाता है, सेविंग तो बहुत दूर की बात है। आप देखो बड़े शहरों का सबसे बड़ा अलमिया ये है। कराची की आप सूरत हाल देखें, लाहौर की सूरत हाल देखें, बड़े जितने भी शहर हैं पाकिस्तान में, उन सब में ये है कि वहाँ पर लोग मोटरसाइकिल पर सफ़र करते हैं। कराची में कोई अल्टरनेट दस्तयाब ही नहीं है, सस्ता अल्टरनेट है ही नहीं आपके मोटरसाइकिल के अलावा। यहाँ पे अब रक्शे चलते थे, वो रक्शों की भी बंदिश हो गई। मेट्रो नहीं है, मेट्रो बस नहीं है, बसों का कोई हाल नहीं है। बस पर जाएंगे तो घंटा 2-2 घंटे आपको पहले निकलना पड़ता है। तो इतना मतलब टफ हो गया है। और कराची बड़े शहरों में फिर अशियाए ज़रूरत जो महंगी भी होती हैं, गाँव में देहात में सब्जी फ्री में मिल जाती है, अपनी उगा लेते हैं, घर चल जाता है, खाने का इशू नहीं होता। लेकिन बड़े शहरों में ये सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। अच्छा, आखिरी बात ये है कि ये जो अंदरी हालात जिस पर हमने गुफ्तगू की, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात, महंगाई, पेट्रोल, एक आम आदमी क्या कर सकता है? देखिए आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज़ मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी के लिए अपने आप पर तवज्जो देना, अपने वसाइल पे तवज्जो देना। आम आदमी जो है वो भी इस वक्त में पूरी दुनिया के मसले हल कर रहा है, अपना मसला नहीं है, अपने पेट को नहीं देख रहा, अपने नजरिए रोजगार को नहीं देख रहा। जबरदस्त सच्ची बात है, लेकिन लतीफ़ा नुमा है। एक दफ़ा मैंने कॉलम लिखा, उस पर चीचा वतनी है ना, दूसरा क्या है, चिचनिया पर। तो मुझे किसी ने मैसेज किया, खत लिखा, वो खत का दौर था कि भाई आप उसको छोड़ो, चिचनिया को चीचा वतनी की बात करो। हाँ, तो सही बात है कि भाई आप ना हुर्मुज़ है, अमेरिका ये करके फला नहीं, हर आदमी देखे ना यहाँ पर दफ्तरों में, दूसरी हर जगह बैठ कर ये ईरान तुरान की बातें हो रही हैं। तुझे क्या पड़ी, अपनी नबेड़ इधर नहीं आता। अपनी देखो, अब नई जनरेशन को, अगली नस्ल को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा दें, नए टूल्स टेक्निक सिखा दें, सब कुछ ChatGPT कर रहा है, सब कुछ जेमिनाई कर रहा है, सब कुछ क्लाउड कर रहा है, मतलब नोटबुक LM कर रहा है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करना, औलाद को, बच्चों को सिखाना। महंगाई हो रही है ना, देखिए बाप कमारा होता है, पूरी औलाद जो है वो पढ़ रही है, खेल रही है। तो अगर नई जनरेशन ये चीजें, टूल सीख कर, स्किल सीख कर अपने माँ बाप का हाथ बिठा सकते हैं। बिल्कुल बिठा सकते हैं जी। और कुछ कहेंगे? बस यही मैसेज है कि हमारी जो नई जनरेशन है उस पर हम तवज्जो दें, और यही खुद भी हम ये चीज़ें सीखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स सीखें, नए कोर्सेज करें, यूट्यूब को पूछें यार कि यार मैं ये काम करता हूँ, इसको मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ। मैं जो काम भी आप करते हैं उसके बारे में आप ChatGPT से पूछें, इसको मैं मजीद कैसे बेहतर कर सकता हूँ, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैं कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ। बहुत से रास्ते हैं इसके। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आखिर में जो बात मौलाना अब्दुल मुनीम फ़ाइज़ साहब ने कही वो आप और हमारे करने की है, बाकी तो हमने तज्ज़िया किया। असल बात यह है कि आप अपने बच्चों को मुख्तलिफ स्किल और महारतें सिखाएं, अपने आप पर तवज्जो दें, अपने आप को बेहतर करें, अपने अहले खाना को, अपने ख़ानदान को, अपने घर को। तुझे पढ़ाई क्या पड़ी, अपनी निबेड़ तू।